بیوی نے کہا ہمارے غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اسے کٹوا دو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن خلاف معمول وہ اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشغول تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور اپنے زور افزوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا، یہاں تک کہ بغداد کوتوال تک رسائی بھی حاصل کر لی۔ ایک شیخ کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بے حد تعظیم کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے کسی وجہ سے پوچھی تو اسے بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچلے جائیں۔ وہ شیخ فوراً کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جہاں کی اما ہو تو غرض ہے کہ آپ کی چوری اس شیخ نے کی ہے۔ جب تحقیق کی تو مال اسی شیخ سے برآمد ہوا۔ کوتوال نے حیرانی سے کہا ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ شیخ بھی ایسا کر سکتا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ فیس بک کی حدود تک با اخلاق رہتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار، رشتہ دار، حتیٰ کہ گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ایسے با اخلاق و نیک نامی کا کیا فائدہ جسے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اکثر ایسے ہی کرداروں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ ذرا سا جھگڑا ہوا وہ اپنی کمینگی پر اتر آتے ہیں۔ ذرا سے اختلاف کر کے دیکھ لیں، کسی سے اپنی ٹائم لائن پر موصوف کیے بنا ہوتے ہیں، اور حقیقت میں کیا؟ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔